واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کے اندر سے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے وعلیکم السلام سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے والد کے سامنے سے شروع کیا، اپنے والد کے باطل عقیدے پہ ضرب لگا کے شروع کیا۔ سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا۔ اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اس دنیا کے اندر آئے اور کس طرح انہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر اپنی اس جو ہے بات کی صداقت لوگوں کے آگے بیان کی کہ میں کسی مرد کا نطفہ نہیں ہوں بلکہ ایک اللہ کا حکم ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میں اللہ نے مجھے کتاب کا علم دیا اور اپنی ماں کا فرما بردار بنا کر بھیجا۔ اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جو دعوت دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، جو کمائی آتی تھی اس سے اس کا گھر چلتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بتوں کی بندگی ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بت بن رہے ہیں، اور وہ لوگوں کی بگڑیاں بنا رہے ہیں، لوگ ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جبکہ پوری کی پوری ایک جھوٹی کہانی ہے۔ تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ آج پاکستان، انڈیا، کتنے ممالک ہیں مسلمان ممالک جن کے اندر قربانی ہوتی ہے اور بڑے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے، بڑے دیکھ بھال سے ہوتی ہے کہ جانور کھیرا نہیں ہونا چاہیے، جانور کے جسم میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، نہ آنکھ اس کی کانی ہو، نہ کان اس کا کٹا ہوا ہو، نہ پیر اس کا لنگڑا ہو، ہر چیز دیکھ کے جانور لیا جاتا ہے۔ 7 حصے سے زیادہ حصے نہیں ڈالتے، ہر چیز کی جو ہے وہ جو شرائط حدیث کے اندر اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ایمان بھول جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا تھا، جس کے اوپر اللہ نے آزمائش در آزمائش بھیجی، اور سب سے بڑی آزمائش ہی یہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ انی اذبحو کا، کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں، سب سے بڑی آزمائش یہ تھی۔ اس آزمائش کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آزمائش قرار دیا کہ بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لی، اور وہ اس پہ پورا کا پورا اترا۔ وَسَلَامُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اللہ کی سلامتی ہو ابراہیم پہ، وہ ایک سچے اور پاک باز نبی تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر سب چیزیں پرکھی جاتی ہیں، دانت دیکھے جاتے ہیں، لیکن اپنا عقیدہ نہیں دیکھتے کہ قربانی کرنے چلے ہیں، سنت اجاگر کرنے چلے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ نہار کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا اجر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو دے گا۔ یہ اس نیکی اور فضیلت کے بارے میں
بتایا، یہ چیزیں بیان کی، تو اس کے بعد یہ چیزیں دیکھتے تو ہیں، یہ پتہ تو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ اجر ملے گا۔ کوئی بھی نماز کے بعد نہیں کرتا، نماز سے پہلے نہیں کرتا سوائے شیعوں کے، جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نام لیوا ہیں اسلام کے، لیکن دین کے سب سے بڑے دشمن شیعہ ہیں، جو نہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، جو نہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، جو نہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، جھوٹے ہیں، جن کی جو دین کی بنیاد جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے، تقیہ کے اوپر، تقیہ کر لو، اور وہ اس کا باقاعدہ اپنے ممبر و محراب سے اعلان کرتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ اللہ بلا فصل، کہ علی متقیوں کے امام ہیں بس، اور نبی علیہ السلام یہی وصیت کر کے گئے تھے کہ علی کو میرے بعد خلیفہ بنانا اور کسی کو نہیں بنانا۔ کوئی بھی ان کو نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہاں اتحاد بین المسلمین یاد آتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ اتحاد کرو، شیعہ سنی بھائی بھائی، جو قرآن حدیث نبی علیہ السلام کی فرمان کی خلاف ورزی کریں ان کو فوراً بھائی بنا لیا جاتا ہے، جو امت کی ماں کو گالیاں دیں ان کو فوراً بھائی بنا دیا جاتا ہے۔ آپ روزہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری کے اندر تاخیر کریں گے وہ قوم بھلائی پہ رہے گی، وہ روزہ دیر سے کھولیں گے، ہر کام الٹا کرتے ہیں، ان کو بھائی بنایا ہوا ہے، اطلاق کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ دونوں کے عقائد ایک ہیں، دونوں کے معاملات ایک ہیں، دونوں قبر پرست ہیں، دونوں بت پرست ہیں۔ بات کیا ہو رہی کہ قربانی کرنے چلے ہیں ابراہیم علیہ السلام والی، اور عقیدہ کون سا ہے؟ آزر والا، جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تھا، وہ والا عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان مر جائے گا، مر تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کے آگے اس کا سر نہیں جھکے گا، اگر اس نے ترجمے سے قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ لوگ ترجمے سے قرآن و حدیث نہیں پڑھتے۔ ایک جاہل آدمی جو بالکل نہیں پڑھا ہوا ہوتا، وہ واٹس ایپ چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، چیزیں شیئر کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے، ہر چیز۔ کیوں؟ اس کی ضرورت تھی، اس نے وہ چیز سیکھ لی، اس نے اس کے اندر کمانڈ حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل سیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈمپر چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسکیویٹر چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز آسان ہے اس کو سب سے مشکل کر دیا مولویوں نے، کہ دیکھو قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ علماء کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا تدبرون القرآن، لوگوں تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم درکار ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے الرحمن، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی، علم القرآن، جس نے انسان کو قرآن کا علم عطا کیا۔ اس قرآن سے ہی ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہونا ہے، اسی سے راستہ نکلے گا۔ یہی نبی علیہ السلام آخری خطبے میں بیان کر کے گئے کہ لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن مضبوطی سے تھامنا اور فرقے نہ ہونا۔ آج سب سے پہلے قرآن لیا، اللہ کی کتاب، قرآن تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن مولویوں کے لیے، قرآن بڑے بڑے علماؤں کے لیے۔ تم کیا پڑھو؟ فضائل اعمال پڑھو، تم تبلیغی نصاب پڑھو، تم نہج البلاغہ پڑھو، تم فیضان سنت پڑھو، تم قصص الاولیاء پڑھو، یہ کتابیں پڑھو، قصے کہانیاں پڑھو، تم حکمت بری کتاب نہ پڑھو جو لا ریب ہے، جس کا آغاز ہی اس موضوع سے ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور فضائل اعمال کا آغاز ہوا ہے زکریا کاندیلوی نے کیا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے دماغی کام سے منع کیا تو میں نے سوچا چلو فراغت کے کچھ لمحات میرے پاس ہے، کچھ ایام ہے، تو میں ایک کتاب لکھ دوں، تو میں نے فضائل اعمال لکھا۔ انہوں نے اپنے دماغ کی کیفیت پہلے ہی لکھ دی کہ میری دماغ سے کام کرنے کو منع کیا تو میں نے کتاب لکھی، جس میں مردہ قبر سے نکل کے اونٹ ذبح کر رہا ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ کا واسطہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے، جس کتاب کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دیا۔ یہ اس کتاب کے اندر واقعات لکھے ہیں۔ اس کے بعد لوگ ان قبروں کو بتوں کی طرح پوج رہے ہیں، ان قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، ان قبروں کے آگے اپنے
ڈیک اپنے اسپیکر اپنے ٹیپ بند کر لیتے ہیں. اذان ہوتی ہے لوگ پیچھے سے چلاتے ہیں بھائی اذان ہو رہی ہے ٹیپ بند کرو. وہ ٹیپ بند نہیں کرتا لیکن مزار آتا ہے وہ ٹیپ بند کر کے وہاں سلام کرتا ہے. اس قوم کے دل کے اندر روحوں کا بدروحوں کا مردوں کا ڈر بٹھا دیا, ایک اللہ کا ڈر ختم کر دیا. ایک قرآن کی جو خشیت تھی وہ ختم کر دی. یہ جوتے سے, کالی بلی سے, گائے کے سنگ سے, گھوڑے کی سموں سے, ان سے ڈر رہے ہیں, ان پہ ان کا توکل ہے. جو دین کا جنازہ نکالا, ایمان کا جنازہ نکالا, قرآن ان کے ہاتھ سے لے لیا, فضائل ان کے ہاتھ میں لے لیے. بس فضائل کرو, یہ نماز پڑھو, روزے رکھو, بس بھلے کچھ بھی کرو, شرک اور کفر کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ, تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے, تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اگر تمہارے عقیدے ایمان کے اندر کفر و شرک ہوا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. شرک اللہ کو کبھی معاف نہیں کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ کے حقوق, اللہ کے اختیارات, اللہ کے صفات کے اندر آدمی اللہ جیسا دوسرا تلاش کرے. اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ قائم اور ہمیشہ دائم رہنے والی ہے. لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, اس کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے. ہر انسان سو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے آ رہے تھے, آپ سب صحابہ کو نیند آئی, آپ کو بھی نیند آئی. آپ نے بلال کو کہا کہ بلال آپ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جاگیے, جب فجر کا وقت ہو تو آپ ہمیں اٹھا دیجیے گا. سب تھکے ہوئے تھے, سب سو گئے. بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب سورج کی ہلکی سی کرن پڑی تو آپ کی آنکھ کھلی, اور آپ کی آنکھ کھلتے ہی آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام لوگ اٹھ گئے. کہا بلال یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اب ہماری آنکھ کھل گئی, اسی وقت فجر پڑھو. آپ نے اسی چند لمحے بعد فجر پڑھ لی. ہر انسان کو نیند آ سکتی ہے رب کے علاوہ. ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے, ہر انسان کمزور ہے سوائے اللہ رب العزت کے علاوہ. نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر ہیں, آپ سب تکلیف کے اندر ہیں. آپ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں صلوا الناس, لوگوں نے نماز ادا کری, اللہ کے نبی بخار کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے, آپ کے باسے کے اوپر جو ہے کپڑا رکھا جا رہا ہے ٹھنڈا کر کے, بخاری کی حدیث ہے. آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ صلوا الناس, لوگوں نے نماز پڑھی. اماں فرماتی ہیں منتظرون یا رسول اللہ, آپ کے منتظر ہیں. سب بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے صفوں پہ, آپ کے منتظر ہیں کہ آپ آئیں گے لوگوں کی امامت کریں گے. آپ کہیں گے, آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے, بخار نے مجھے پکڑا ہوا ہے, تم ابو بکر کو کہو کہ وہ مسلمانوں کی جو ہے امامت کروائیں. آپ کہتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ میرے والد ابو بکر رفیق القلب, ایک نرم دل کے آدمی ہیں, وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے, وہ رونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ویسے ہی بڑا صدمہ پتہ پہنچے گا جب ہی بتاؤں گی کہ آپ بیمار ہیں, آپ یہاں نہیں آ سکتے, تو آپ عمر کو بول دیجئے, عمر رضی اللہ عنہ پڑھا دیں گے. آپ نے کہا نہیں, ابو بکر صدیق ہی پڑھائے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجتی اپنے والد کو کہ آپ نماز پڑھائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آ سکتے, آپ کو سخت بخار ہے, اور آپ نماز پڑھاتے ہیں. پھر آگے بڑھ کے اور آپ اپنا حجرے کی چادر ہٹاتے ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں ایک نماز جو تھی وہ کھڑی ہو جاتی ہے, ابو بکر صدیق کی امامت کے اندر کھڑی ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ڈومینیشن ہو گئی تھی ان کی. جو اس مصلی کے اوپر نبی علیہ السلام نہیں ہے تو ابو بکر صدیق کھڑے میں جو آج بکواس کرتے ہیں کہ نہیں نبی علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کی تھی, نبی علیہ السلام وصیت کر کے گئے تھے, آپ کھڑا کر کے گئے تھے اپنے مصلی کے اوپر. اور اس کے بعد پھر دو صحابہ آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا, ایک نے اپنے اس کندھے پہ آپ کا ہاتھ رکھا, ایک نے اس کندھے کے اوپر آپ کا ہاتھ رکھا. آپ کے پیر کے اندر طاقت نہیں تھی, آپ کو اٹھا کے وہ لے کے گئے, آپ کے پیر کے نشان بنتے ہوئے گئے ادھر پر, اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نماز پوری کرو. صحابہ ہٹنے لگے پیچھے, آپ نے کہا نماز پوری کرو, نماز پوری کرو. آپ بھی وہیں بیٹھ گئے. آپ میں طاقت نہیں تھی, نبی ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ایوب علیہ السلام بھی بیمار پڑ گئے, شدید ترین بیماری میں چلے گئے. آپ نے اللہ کو پکارا, انی مسنی الضر, میں سخت بیماری کے اندر ہوں. فاستجبنا له فکشفنا به, ہم نے اس بندے کی سنی اور اس کو اس تکلیف سے نجات عطا کی.
نبی اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں سے اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ اللہ پاک ان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے استغفار نہ کرتے تو ہم آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر قیامت رکھتے اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کسی کو کوئی اختیار نہیں, جتنا اللہ اس کو اختیار دے اتنا وہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہر نبی ہر ولی اللہ کا محتاج ہے. قرآن کہتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض, زمین آسمان کی جو چیز ہے وہ اللہ کی محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, اللہ غنی ہے. ہر نبی نے ہر ولی نے مشکل پڑی اللہ سے مانگا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بچہ جو چھری کے نیچے لٹایا تھا یہ بھی اللہ سے مانگا, ربی ھب لی من الصالحین. زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے, آپ کے بال سفید ہو گئے, آپ نے اللہ سے ندا لگائی, نداء خفیہ, خاموشی سے پکارا, ربی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے اس کی سنی اور اس کو یحییٰ دیا, ایک لڑکا. واصلحنا لہ زوجہ, اور اس کی بیمار بیوی کو بھی درست کیا. وہ اپنی بیوی کو صحیح نہیں کر سکے جو بانجھ تھی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, کون ہے نبی, دعا کی اللہ سے. اللہ نے کہا ہم نے لڑکا بھی دیا, اس کا نام بھی رکھا, اور اس کی بیوی کو بھی صحیح کیا, اور ہم نیکوکاروں کو ایسی جزا دیا کرتے. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, آپ نے وہاں سے اللہ سے دعا کی, آپ کو اللہ نے نکالا. جنگ بدر میں نبی علیہ السلام سجدے میں گرے, اتنی طویل آپ کی دعا تھی کہ آپ کے کندھے سے یہ چادر مبارک ہٹ گئی. ابو بکر صدیق نے کہا کہ بس کریں اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ آپ کو کبھی اور مسلمانوں کو کبھی زنا نہیں چھوڑے. آج قرآن سے دوری, احادیث سے دوری, ایک جمع غفیر مزاروں پہ جا کے وہاں سجدے کرتا ہے, مردے سے ڈرتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جمعرات کو روحیں آئیں, شب برات کو روحیں آئیں گی گھر پہ. زندگی بھر باپ کی خدمت نہیں کریں گے, ایک پانی کا گیلن 200 روپے کے پھول کی پتیاں لے کے قبرستان چلے جائیں گے. کیا کرنے جا رہے ہو, باپ کی قبر کے اوپر ڈالنے جا رہے ہیں. باپ کو خوش, جب وہ زندہ تھا, جب اس کی خدمت نہیں کی, جب رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا, کہ اپنے والدین کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آؤ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بولا جاؤ گھر, اگر والدین ہیں ان کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے زیادہ افضل ہے. مرنے کے بعد قبر پہ چلے جاتے ہیں کہ آج ابا ہمارا انتظار کر رہے ہوں. عید کی نماز پڑھ کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں. یہ ڈالا ہوا ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد زندہ ہونے کے بعد یہی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا بنتا ہے, جو مرنے کے بعد اپنی آنکھ نہیں کھول سکتا تھا, اپنے جسم پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا تھا, جس کے کپڑے کاٹ کے اتارے گئے, جس کو 4 آدمیوں نے غسل دیا, جس کو اس زمین کا سینہ چیر کے جس کو قبر کے اندر اتارا گیا, جس کے اندر منو مٹی ڈالی گئی, چلے کوئی وہ کام نہیں کر سکا. لیکن اس قبر میں جانے کے بعد وہ داتا بھی بن گیا, وہ دستگیر بھی بن گیا, مشکل کشا بھی بن گیا, حاجت روا بھی بن گیا, سجدے کے لائق بھی بن گیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایوسف القبر ویبنى علیہ ویوقد علیہ, اپنی قبر کو زمین کے برابر کر دو, اس پہ مجاور بن کے نہ بیٹھو, اس پہ سجدے نہ کرو. قرآن واضح کہتا ہے کہ میرے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ لا تسجدوا للشمس والقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو سوائے رب العزت کے, اس کو سجدہ کرو اللہ, اور کسی کو سجدہ نہ کرو. غیر اللہ کو سجدے ہیں, غیر اللہ کی پکار ہے, ان کی پکار جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ, تم جنہیں پکار رہے ہو وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہے بلکہ اموات غیر احیاء, اپنی قبر کے اندر مردہ ہے. قرآن پھر آگے کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ, کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے. اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبر کے اندر مدفون ہے. سجدے, منت مرادے, پکارے. نبی علیہ السلام نے قریش کے آگے کیا بات رکھی, تم ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو, پکارو,
ان کی پکار شرک ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اس کے علاوہ کسی اور کو پکار کے شرک نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اور وہ عقیدہ سورہ جن کے اندر موجود ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو۔ غیر اللہ سے مددیں مانگی جا رہی ہیں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہماری فصلیں ہری بھری ہو رہی ہیں، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، یہ ہم مزار پہ گئے تھے علی حجویری کے، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اس جگہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، جہاں قرآن نے منع کیا، وہاں کیسے خیر ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در مسجد ہے، جہاں ہر وقت کی پکار 5 وقت آپ کو بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ ہے فلاح کا راستہ، یہ ہے بھلائی کا راستہ، وہاں سے فلاح ملے گی، وہاں سے بھلائی ملے گی۔ ایک مردہ کیا دے گا جو بے جان لاشا ہے، جو اپنی مکھی خود نہیں اڑا سکتا، وہ کسی کی کیا مشکل کشائی کرے گا، وہ کسی کی کیا حاجت روائی کرے گا؟ یہ قوم بت پرست ہے۔ ان کے ہاتھ کے اوپر حقیق انگوٹھی کے اندر کسی نے کوئی فیروزہ پہنا ہوا ہے، کیوں پہنا ہوا ہے بھائی؟ یہ میرا لکی پتھر ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب سے میں نے پہنا ہے میرے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے۔ وہ بت پرست، یہ بھی بت پرست، مٹی کو وہ بھی پوج رہا ہے، پتھر کو یہ بھی اپنے ہاتھ میں انگوٹھی میں لے کے پوج رہا ہے، لکی پتھر ہے میرے لیے۔ دکان کھولتے ہیں صبح، جب تک کاروبار نہیں شروع کرتے جب تک دھونی نہ دے دی جائے، دھواں پوری دکان پہ ہو جائے گا، بس اب باہر نکلو، اب یہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ وہ مجوسی آتش پرست آگ کو پوج رہے ہیں، یہ نام نہاد مسلمان دھوئیں کو پوج رہے ہیں۔ جب تک اس کے کاروبار سے دھواں نہیں گزرے گا، اس کی دکان میں لبان نہیں ہوگا، خیر و برکت نہیں ہوگی۔ پوری گائے کھانے کے بعد گائے کی سنگیں چھت پہ لگا دی کہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ گاڑی کے نیچے بچے کا جوتا لٹک رہا ہے، کیا گاڑی ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہے گی؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھوڑے کی سم لگی ہوئی ہے، جو دن بھر جو ہے یورین پیشاب میں ڈوبی رہتی ہے، کیا عقیدہ ہے کہ برائی سے بیماری سے بچائے گی، گھر کو بلاؤں سے بچائے گی۔ یہ نہیں معلوم ان کو کہ سواری میں سوار ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ نہیں آتی۔ کھانا کھانے کے بعد کیا، وہ نہیں پتا۔ نماز کیا ہے یہ نہیں پتا، بس یہ چیزیں پتہ ہیں۔ جو جس حال میں ان کو مولوی پیر اور ان لوگوں نے راہی پہ لگا دیا، پوری قوم اس پہ لگ گئی، اکثریت لگ گئی۔ کیوں؟ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حدیث مبارکہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے مسلمانوں کو انفسکم، اپنے آپ کو، و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وہ وقت آنے والا ہے، یہ سب ایک رسک کے اوپر ہے۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے سب رسک کے اوپر ہے۔ 5 منٹ بھی نہیں پتا آپ کے ساتھ 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، کون سا حادثہ، کون سا سانحہ، یا آپ کی کوئی جسم کے آپ کے اختیار میں، دماغ آپ کے اختیار میں، دل آپ کے اختیار میں، یا آپ کی کڈنی آپ کے اختیار میں، یہ پھیپھڑے آپ کے اختیار میں، یہ سانس آپ کے اختیار میں، یہ خون کا گردش آپ کے اختیار، کچھ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس ٹائم چاہے گا اللہ، جس چیز کو چاہے گا اس کو بند کر دے گا۔ فالج ہو جاتا ہے چلتے چلتے، لوگ بستر سے نہیں اٹھ سکتے، اٹیک ہو جاتا ہے، دوڑتا ہوا خون کے اندر کلاؤڈ آ جاتا ہے، وہ رگیں جام ہو جاتی ہیں، کیا کر لیتے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم رات کو سوتے ہیں، کون ہمیں کروٹیں دلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے دل کو کون آپریٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم تو سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، یہاں سوتے کروٹ لے کے وہاں ملتے، پتہ نہیں ہوتا کتنے گھنٹے سوئے، رات کو ہمارے سونے کے بعد کیا ہوا، اور یہ بھی نہیں پتا صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے۔ رزق کے اوپر ہے، سارا معاملہ رزق پہ چل رہا ہے، لیکن ہر دھرم کتنے کہ اللہ کی بات نہیں مانتی۔ باقی ہر کائن، مجوسی، شاعر، فلاں کی بات ہمیں بالکل اللہ سے آگے پرائیورٹی دے کے ماننی ہے، لیکن جو لاریب بات ہے اس کے اوپر کان نہیں دھرنا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا پایا ہے۔ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، یہ بات سن کے، یہ دعوت سن کے، آباؤکم اولین، اب ہمارے باپ دادا ایسا کرتا چلے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یہ نہیں پوچھا کیا کرتے چلے آئے، کیا کرتے تھے آپ کے باپ دادا، کتنا انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ابا اگر آپ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی کام آپ کے باپ دادا کرتے تھے، انتم، آپ بھی، و آباؤکم، آپ کے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور وہ اللہ کے دین کے انکاری تھے۔ اب میرا اور آپ کے درمیان کفر ہے، ایک عداوت ہے، کب تک؟ جب آپ اللہ وحدہ لا شریک میں مان نہیں لیا۔
یہ نہیں کہا انہوں نے کہ چھوڑ دو تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین، اللہ ان سے ان کی پوچھے گا، تم سے تمہاری پوچھے گا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ بات یہی سچ ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی کی بندگی ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کی پکار ہے، بس یہی حق ہے، اور اسی کام کے لیے تم دنیا کے اندر آئے ہو۔ ایک نطفے سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 5 فٹ کا بنایا ہے، اور تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے، تمہارا کھانا ہضم کر رہا ہے، تمہیں چلا رہا ہے، تمہیں سلا رہا ہے، تمہیں سکون دے رہا ہے۔ کیوں؟ تمہارا مقصد ایک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک دن وہ تمہیں اٹھائے گا اور اپنے پاس بلائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کا آڈٹ کرے گا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی لائن سیدھی کر لو، اپنی لین سیدھی کر لو۔ ہر کسی کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہے، اللہ کے آگے حساب دینا ہے۔ اگر عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی، عقیدہ ذرہ برابر بھی خراب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی فلاح و چین اور سکھ نصیب نہیں کرے گا۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اوپر انسان ہے، اسی پہ چل رہا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ پہ توکل ہے، تعویذ، گھوڑے کی سونگ، گائے کی سنگے، اس پہ اس کا توکل نہیں، اللہ پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، مہربان رب ہے وہ۔ تو میں اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے توانائیاں لگانی ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، اللہ کی بات سننی ہے، پروگرامات میں شرکت کرنی ہے، دعوت اللہ سننی ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو سنانا ہے، قرآن ترجمے سے پڑھانا ہے، قرآن دکھانا ہے کہ دیکھو یہ ہماری بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک، کیونکہ میرے بھائیوں یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان بیٹھ جائے اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج اتنی گرمی ہے، آپ رات کو سوتے ہیں، بیچ رات میں لائٹ چلی جاتی، کیا حال ہوتا ہے؟ کس طرح گھر سے نکلتے ہیں؟ یا کسی مریض کو دیکھیں جو بینڈ پہ ہوتا ہے بیچارہ، یہ معاملات ہیں۔ کسی ٹائم بھی آپ اس کنڈیشن کے اندر کنورٹ ہو سکتے ہیں، کچھ زندگی کا بھروسہ نہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کتاب ہمارے ہاتھ میں رکھ دے گا، اقرأ کتاب، لے اپنی کتاب پڑھ۔ یہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ہر چیز لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو انجام دے رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے پیش کر دیں گے، اللہ ہمیں دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْلَىٰ صَبُورًا، کہ جب اس کو کتاب دی جائے گی یہ موت کو پکارے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ شخص تھا جو اپنے گھر والوں میں خوش و خرم رہتا تھا، جو دین کی طرف سر پہ نظر ہی نہیں تھی، دیکھنا ہی نہیں تھا، گوارا ہی نہیں تھا کہ بس جو باپ دادا کرتے چلے آئے وہ صحیح ہے، یہی رہو، کس نے کل دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ موت کو پکارے گا ایسے اعمال دیکھ کے۔ کہاں آدمی بھاگے گا؟ یہاں کورٹ تھوڑی ہے، پاکستانی عدالتیں تھوڑی ہے کہ اچھا وکیل کر لے گا، وہ صحیح بات کو غلط بنا دے گا، غلط بات کو صحیح بنا دے گا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو، ان پیروں سے، ان آنکھ سے، ان منہ سے، اس جسم سے گواہی دلوا دے گا، بولے گا اچھا تم نے یہ کام نہیں کیا، تمہارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دے، تمہارے پاؤں اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے دو۔ انسان نہیں بھاگے گا، بھاگ ہی نہیں سکے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایسی آگ لگے گی، ایسی آگ لگے گی کہ مارے بھوک کے وہ کھانے کی طرف جائے گا، زخم دیا جائے گا، زخم حلق کے اندر پھنس جائے گا، اور جب وہ کانٹے دار حلق کے اندر پھنسے گا تو پانی کی طرف دوڑیں گے۔ وہ دوڑنا کیسا ہوگا؟ حدیث کے اندر آیا، قرآن کے اندر آیا، جیسے پیاسے اونٹ دوڑتے، ایسے دوڑیں گے، اور وہاں پانی نہیں ہوگا، کھولتا ہوا تانبا ہوگا، اور وہ پئیں گے اور پیاسے اونٹوں کی طرح، اور وہ ان کے پورے جسم کو کاٹ دے گا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے ذکر چکھو عذاب کا مزہ، تم بڑے عزت دار بنے ہوئے تھے دنیا میں کہ ہماری عزت ہے اسی سے،
ہم نے اسی سے پایا ہے سب کچھ، ہم نہیں جائیں گے تمہارے اس دین کے اوپر۔ تو آج قرآن سے دور ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے قرآن کی آیت ہے کہ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر استقامت دے، اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اللہ ہمیں اسی کے اوپر موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشان ہیں تکلیف میں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار دے دے۔ انشاءاللہ اتوار کا مرکزی پروگرام بگرا پار 2.5 نمبر پہ ہوگا، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ شرکت کریں۔